الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول وچھوڑ دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ چھوڑ دے میں صدمے چلا یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھا کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ ہوائے وگی دیے لے جا میرے اتھرو مدینے نو تے آکھی اور کی میں نظر
گھلا یا رسول اللہ ہوائے وگی دیے لے جا میرے اتھرو مدینے نو تے آنکھیں ہو کی میں نظر گھلا چھوڑے دیں میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلا حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من کان یرید العزہ، جو بندہ عزت حاصل کرنے کا ارادہ کرے، جس کا ارادہ ہو کہ اسے عزت ملے، من کان یرید العزہ، اس زمانے میں عزیز ہو جاؤں اور عزت والا ہو جاؤں، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو اسے بتا دیا جائے کہ ساری عزتوں کے خزانے اللہ کے۔ ہن ایدے وچ بیٹا ایڈی ڈوگی گل کوئی نہیں، سادہ جی رمز ہے جدوں مالک کسے شے دا کوئی ہوئے تے لین واسطے مڑ اودے کول ہی جائیدا ہے، اور پاسے نہیں جائیدا۔ آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مطلب یہ کہ جے پانی لینا ہوئے تے پانی والی جگہ تے جانا چاہیے، سبزی لینی ہوئے سبزی والی جگہ تے، فروٹ لینا ہوئے تے فروٹ والی جگہ تے جے چاندے عزت ہو بیٹا آپ نو پھر اس پاس سے ہی رجوع کرنا چاہیے جتھے عزت ہے۔ تو اللہ یہ دسیا ہے من کان یرید العزہ، جو عزت دار بننا چاہے۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ عمران نے ملک دیتا، پھر لے لیا، پھر اللہ نے شہباز شریف نے ملک دے دیا۔ ملک ہوتا ہے وہ دے کے انہاں چیک پیا کرتا ہے بھئی کی کر دے، کیونکہ انہاں ملک منگیا، میں تو منگیا ہی نہیں، میں منگیا ہی نہیں، تو میں منگیا ہی نہیں، پھر میں کیوں کھا کے میں ملیا نہیں، ایسے ہی ملک دی چاہ ہی نہیں کی تھی کہ یہ ساڑھی معیار دی چیز نہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، مگر شہباز شریف، نواز شریف، عمران خان وغیرہ ہو، یہ مالک نہیں، مالک ہو۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وہ جن چاہے ملک دیندہ ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جن کو چاہے ملک لے لو۔ اگے الفاظ میں جنہیں ساڑھے مقصود ہے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، جنہوں اللہ چاہتا ہے انہوں عزت مل جاندی ہے، اللہ نہ چاہے تو کسی نے عزت مل سکتی۔ تو اگر کوئی عزت دار بننا چاہے تو یہ یاد رکھے یہ دا مالک بھی اللہ ہے، تو جنہوں وہ چاہتا ہے انہوں مل دی ہے۔ بھائیہ دولت نال عزت نہیں مل دی، دولت نال عزت نہیں مل دی۔ ہائے ہائے
وہ اتنے کتنے بادشاہ مرے نے، کتنے بادشاہ مر گئے نے اس ملک ہے، کسی دے جنازہ تے مینار پاکستان نہیں بھریا. آپ فقیر دی بات سنو اور یاد فرمو. تو یہ ہے اللہ دی عطا کردہ عزت، اور وہ بندیاں دے دلاں میں چوندی ہے. مٹھاس جڑی اصل عزت ہے نا، وہ بندیاں دے جیڑی بندے ڈردیاں کرن وہ عزت نہیں ہوندی، وہ دار اصل ذلت ہے. اونجتے تو عزت دے قابل نہیں، پر ڈردیاں دے تو کر دیا، وہ ذلت عزت نہیں. عزت ہوئے جیڑی بندیاں دے دل ویچ تو آٹی ہو. حضرت عثمان غنی دے فرمان کہ اصل عزت بندے دی ہوئے جیڑی ہوئی غیر موجودگی ہے، جو بندیاں دے دل. عزیزو اے تو اڈے نال شادر ہے، اتھے ایک نور جہاں دی قبر ہے. اس نور جہاں نے اپنی قبر تے بڑا خرچہ کیتا ہے. پنجاب دی مہنگی قبر ہے، بہت خرچہ انہیں کیتا، بہت انہیں کوشش کی تھی، مربیاں نال زمین وقف کی تھی. اتھے حافظ مان تے میری قبر تے قرآن پڑھ، اور یہ جڑے زمین دے مربے نے انہاں جو آمدن جڑی آوے انہاں دیتی جائے. مربیاں تے قبضے ہو گئے، آمدنی کوئی نہیں تھی. حافظ بھی ہوتے تے لنگر بھی ہوتے، ختم بھی ہوتے، کوئی بندہ نہیں تھی. یہ کچھ جائے بھی تو فوٹو کھچن جاندہ ہے، دعا موڑ بھی کوئی نہیں مانگتا ہے. توجہ یہ ہے وہ دی گل جس عزت آپ دولت نال حاصل کرنا چاہیے. جیسا کیا کہ میں دولت نال عزت خرید لانگی، تے جیڑا پران لاہور بابا ہے جیدہ نام سید علی حجویری ہے، انہیں ساری زندگی ایک کجریچ گزاری ہے. نہ مربے وقف کیتے نے، نہ اپنی قبر آپ بنائیے. ایک اللہ دا گھر بنایا تے چھوٹا جا حجرہ تے زندگی ساری اتھے لگائیے. پر سوال ہے با ان مربے آنیا کول قرآن پہ پڑھیں ہے یا اتھے ایدے رونق لگی ہے یا اتھے ہے. توجہ اور بھائیہ سواد علی گالے بس اپنے گھر بھی جائیے تے 3 ٹائم لنگر پکتا ہے. اپنے گھر بھی لنگر 3 ٹائم بھی ملنا ہے کہ بالا ٹائم بھی ملیا ہے. اے بابا ہے لاہور والا جیدہ نا سید علی حجویری ہے، جیڑے ٹائم بھی ٹر جاؤ لنگر مل جائے. کوئی سمجھے ہے کہ نہیں سمجھے؟ عزیزو دعا قبران تے ایک شعر ہے. نور جہاں دی قبر تے لکھیا ہے، بر مزار ما غریباں نے چراغوں نے گلے. ہم غریبوں کی مدار پر نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی پھول ہے. چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پروانہ بھی نہیں آئے گا اور بلبل بھی. نے بر پروانہ سزد نے صدائے بلبلے. یہ ہے اس کی قبر کا حال جس نے دولت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، حکومت کے ساتھ عزت حاصل کرنا چاہیے. تے تھوڑا جا پرا ٹر جاؤ تے اس بابے دی قبر ہے جن ساری زندگی اللہ کو عزت منگی ہے. عزیزہ نے مانو دی قبر تے آج بھی لکھیا ہویا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. جو عزت کرنا چاہتا ہے نا حاصل، اصلی، ریل، پیور. میں سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا. اگلے دن میں نے کسی سوشل میڈیا سے دکھایا ہے
جنہاں دی کو نور مل سی نا فیصلہ آباد دے بڑے مشہور سن ہو رئیس بہت بڑے سن ہے جی ہاں کو نور میل اس بندے دی قبر سوشل میڈیا تے آئی سی تو ادھی ٹوٹی تے ادھی صحیح میں ویک کے حیران ہو گیا ایڈا امیر آدمی دا بڑا نا سی تسی چھڈو پر میں تو اور تھوڑی سادہ مثال دینا میں گیا جی عراق میں کہا یار اتنے سکندر فوت ہویا سی پرانا نام سیدھا میسوپوٹیمیا میں کہا اتنے عراق وچ سکندر فوت ہویا سی بابل وچ بابل تا ہے کسی نے قبر دا پتہ ہے انہوں نے کہا کوئی میں بغداد تر گیا اتھے دنیا دے بادشاہ دی تا قبر ہی نہیں لبھی میں کہا وہ جڑے ریت دے کوٹھے بنے دا بابا بیلولو دی قبر دا کسی نے پتہ ہے انہوں نے کہا جڑے تو مرضی پوچھ لو سارے آنوں ہی پتہ ہے یہ مطلب کی ہویا پاج یہ مطلب ہی ہویا کہ عزت مرن تو بعد بھی جڑی ران دیئے نا وہ بھائیا رب دی عطا ہوئے تے تاں ران دی دنیا دار بچے بھیر دینے ایتے کتنے ایم این ایم پی ہے جڑے فوت ہو گئے ان کو پوچھ دے ہی نہیں کتنے بندے جنہ دا نا ہی کسی نہیں ہوگا وہ جی کیا تھے بڑے سٹار تھے وہ کون تھے کیا تھے وہ جی پارلیمنٹیرین تھے کوئی پوچھ دے ہی نہیں پتہ ہی کسے نہیں زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نام وربے نشاں کیسے کیسے اگر نام زندہ ہے تو انہاں دا زندہ ہے جنہاں اپنی عزت محبوب دی عزت تے بار چھڑی میرے بچیاں نو گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی عزیزاں من دنیا والے جان دینا بادشاہ دینا امیران دے دیوے پر دے صدا فقیران دے دیوے پر دے صدا انہاں دیاں عزتاں تے بڑے بندے حملہ آور ہوندے باقٹ آئیے میں ویکھیا جن اللہ دیتی ہوئے دی گھٹنی نہیں بڑے لوگ حملہ آور ہوندے حملہ کر دیں انہاں دی عزت بگھٹ بنجے مگر با خدا اللہ دا حلف اٹھا کے آنا جنہاں مالک عزت دیتی ہوئے انہاں دی کوئی نہیں بتائے میں تیانا جویں چل دی ریل گڈی دے اگے نہیں نہ ہونا چاہیے جن اللہ عزت دیتی ہوئے انہیں نال ٹکرانا نہیں چاہیے وہ بندہ اپنی عزت خراب کرتا ہے جڑا ایسے بندے نال ٹکرانا اپنی عزت خراب مت کرو بیٹھا میں تمہیں سبق پڑھا رہا جن اللہ دیتی ہوئے انہیں کیتی رکھیا کرو کدی مالک تواڈے ال بھی نظر کر کے تواڈی جوڑی بھی خیر پا چھڑ سی یہ مالک دی عطا ہے نا جن کو عطا کرنا اچھا میں آپ کو گل پوچھوں بنو امیہ دے کتنے بادشاہ گزرے تو ان کسی دا نام ہوتا ہے ایک دے تو علاوہ کسی دا نام بنو عباس دے کتنے بادشاہ گزرے تو ان کسی دا نام ہوتا ہے ساسانی حکمران گزرے کسی دا نام نہیں ہوتا ساسانی ایران تے صدیاں حکومت کی تھی مغلہ حکومت کی تھی کسی نا ہی نہیں ہوتا غوریاں حکومت کی تھی کسی نا ہی نہیں ہوتا غلامہ حکومت کی تھی کسی نا ہی نہیں ہوتا سوریاں حکومت کی تھی کسی نا ہی نہیں ہوتا بھائی صاحب خلجیاں حکومت کی تھی کسی نا ہی نہیں ہوتا بادشاہ لنگ ہے نا کسی نہیں ہوتا لیکن مجدد پاک دا سارے آنا ہوتا ہے دادا صاحب دا سارے آنا ہوتا ہے خواجہ اجمیر دا سارے آنا ہوتا ہے خواجہ اجمیر
حضور خواجہ خواجگاں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت خواجہ قطب صاحب سرکار اے بابیاں دے نام تے سارے آنو ہی آؤں دے پھر ثابت ہویا کہ عزت تختاں تے تاجاں نال نہیں ملدی عزت مدینے شریف والے آندی عطا نال ملدی تے جنوں مالک دیتی ہوئے نا اے گرنٹی ہے تے لکھ لو مالک دی دیتی ہوئی بندیاں کوڑو نہ لویں دی چلو تسی میری گل اپنی دسو بجی نا اللہ دیتی ہوئے بندے لے لیں دے تھوڑا جا اور سادہ آنکھوں تے کرا ان جنہ شہباز شریف نو دیتی ہے ان دی کوئی لے سکتا ہے حکومت دی گل پہ کرنا جنہ شہباز شریف صاحب کو حکومت دیتی ہے شہباز شریف صاحب دی حکومت کوئی لے سکتا ہے جنہ چر او نہ چاند جنہ دیتی ہے بھائی ہے تو دنیا داری دی گل ہے تو میں مالک دی پہ گل کرنا جنہاں نو مالک عطا کیتی ہوئے عزت انہاں دی کون لے سکتا ہے کملے ہو اس واسطے میرا اللہ قرآن فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ فقیر راج دائے سبق یاد رکھا ایدے ہوتے ایک جملہ سنو حضور معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ آپ دے مرید نے حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکیوشی دلوی رحمت اللہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکیوشی دلوی دا مرید سی سلطان التمش جدوں سرکار دے دربار جانا تے انہیں تخت اپنا چھاڑ کے تھلے بے جانا تے اپنے پیر نوتے بانا ہے دارہ و سکندر سے مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و صفا میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے وہ سرکار جیڑی وہ تھے کچھ وزیر آئے انہاں اس گل تو بڑی تکلیف محسوس کرنا وہ یار یا بابا ہوندہ ہے تے اے جس لئے ہوندہ ہے بادشاہ ایٹھا ماندہ ہے تے مرسان بھی بانا بولتا ہے کچھ اس بابے دا کرو اے بابا کئیاں مندیاں دی آنکھاں شروع تو رڑک دا ہے گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں انہاں گیا اس بابے دا کچھ کرو انہاں صلاح کی تھی صلاح کر کے انہاں ایک بی بی تیار کی وہ تو بابے تے الزام لا پراپوگنڈا کرنا ہوتا وہ ساکھیا بی بی آکھیا ٹھیک ہے بی بیاں دا آگے آندھن گوت مگر رکھل ہوں ہے وہ جیڑا کچھ ٹاکی آئی وہ نو بھی کٹ لے انہاں آکھیا تو بادشاہ دے دربار جا کے اے کام کر رہا ہے وہ ساکھیا ٹھیک وہ سا اپنا پتر لے لیا تے دربار اچ گئی تو اسا کیا بادشاہ سلامت میں نے انصاف چاہیے بادشاہ کیا بھئی تو گل کر کیڑا انصاف چاہیے اسا کیا بھئی اے جیڑا تیرا پیر ہے نا اس دا میرے کو بچہ ہے انہوں آخ میرے نہ نکاح کرے او بادشاہ سلامت بڑے عقیدے آلے آئے سلطان شمس الدین التمش تحجد گزار بادشاہ سے وہ اس تلوار کٹ لی میں تیری تون لا چھڑنی ہے تو میرے پیران دی گل کی میں کی اس وڑے سرکار فرمایا بے بادشاہ سلامت تو جڑی کرسی دیں انہاں تقاضا انہیں نہیں تھی ہن تقاضا ہے بھائی انصاف کر سرکار تھلے لے کے جی تھے کٹہری ملزم کھڑے ہوں جناب ہوتے کھڑے ہو او سا کیا بھی گال سنا بی اس بی گال سنائی دی آئیں جنہاں دا میرا تعلق سی وہ جڑے وزیر آئے انہاں گواہی دیتی بس آنا گاہ پیشاں دا تو نہیں پتا تے بابے نے دے آؤں دے جانے آسی بھی ریٹھا ہے
بادشاہ کیا ٹھیک حضرت صاحب تسی گل سناؤ اپنے دفاع کی آندے انہاں کہا میں کچھ بھی نہیں آندا کل دا ٹائم دیو میرے پیر آن گے دے جواب ہو دین گے انہاں کہا ٹھیک اگلے دن پھر وہ سلطان بیٹھا تے حضرت صاحب تے عورت کٹھے ہو گئے وہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف آپ فرما دینا ہاں بھائی کی گل ہے انہوں نے دسیا جی یہ گل ہے کہ یہ بچہ بی بی آندھی ہے انہوں دا ہے اس ویلے ڈی این اے ٹیسٹ کوئی نہ ہوتا نہیں سوکھا ہو جانا لیکن اس ویلے بابے کرما لیا ہے عزیزہ نے من اللہ دے درویش فرمایا بادشاہ سلامت اس بچے دا روڑا ہے اے عورت آندھی ہے بچہ درویش دا ہے درویش انکار کر دا ہے اگر تسی اجازت دیو بھرے دربار چ بچے کوڑو نہ پوچھ لئیے دا ابا کونے جی تسی اجازت دیو دے اس بچے تو نہ پوچھئے وہ تیرا ابا کون انہاں کہا جی یہ تے مڑ گالی بڑی بڑی ہے کہ سرکار نے فرمایا ہاں بھائی اور نہ وزیران تے اس بی بی آکھیا مجھے بچہ دس سے چاہ اسی بالکل تیار ہوں انہوں نے یہ نہ پتا بگل بچے دی نہیں انہوں بلان والا کون ہے انہوں نے دل وچ سی کہ بچے تے بولتے ہی نہیں انہوں نے یہ نہ پتا بلان والے ہون تے پنگوڑے وچ بھی بول دے نے بلان والے ہون تے پنگوڑے وچ بھی انہوں نے کہا جی ٹھیک اسی منظور راضیاں بولے عزیزہ نے من حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ بچے دے سینے تے انگل رکھی تے فرمایا بول کے دس تیرا ابا کونے بچہ بول کے آدھا ہے اے اللہ دے درویش اے عورت جھوٹی ہے تے اللہ دا ولی سچا ہے جنہوں اللہ عزت دے وے انہوں دی کوئی گھٹا سکتا یہ جیاں 2 نمبر عورتاں دی کیا اوقات ہے کسی درویش دی عزت نو حملہ کرتا عزیزہ نے محترم میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے سگیوں آؤ درویش دی گل یاد کر لو فقیر دی گل یاد کر ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نظر کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی اوے بابے اوے درویشو فقیرو اللہ والے ہو فقیر دی گل سن لو اے میرے بچے ہو اللہ تو آڑے دے برکتہ نازل فرمائے آپ نے جدو ایک گواہی لئی تے بادشاہ تلوار کر لی میں گواہ ماں دی تو بی بی دی پاؤں لانی انہوں نے فرمایا نا انہوں نے کچھ نہ آکھ انہوں نے انی گل سمجھا دے کہ جیڑیاں گڑیاں آپے اڑیاں تے کدی نہ چڑھنے اچھائیاں او گڑیاں اچھیاں اڑیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں ترہ یہ آپ پہ اڑیاں اور نے تے سائیاں دیاں اڑائیاں اور نے من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیع جن اللہ دے چھڑے ہوں دی کوئی نہیں کھوندا اپنے رب تے بھروسہ رکھیا کرو تے تکڑے رکھو اللہ تعالیٰ میری حاضر